قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک زندہ کتاب ہے. جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, وہ آنر نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تو ہم واقعی کسی دن اسپیسیفکلی قرآن کو کھولیں اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں. میری بیماریاں ہوں, بہت سے مسائل ہوں, قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا. ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیے میری اس سچویشن کے بارے میں. صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. ہم وہ کیسے فیل کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, قرآن پڑھ کے دیکھیں. وغیرہ بھی ایک عام انسان جب بھی کسی سے کمیونیکیشن کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رسپانس ملے اور رسپانس جلدی مل جائے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر پریشانیاں آتی تھی, تکلیفیں آتی تھیں, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں, اور ان کو ان چیزوں کا جواب بھی مل جاتا تھا اور ان کے دعائیں بھی قبول ہوتی تھی وحی کے ذریعے. لیکن آج کل کے دور میں جب ایک انسان پریشان ہے, پریشان حال ہے, مشکلات کے اندر ہے, اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ اس چیز کی کمی فیل کرتا ہے, اس کے اندر ایک کمی کا احساس ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو مغیرہ بھی سوال یہ ہے کہ وہ جو احساس ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس اور وہ ایک مطمئن ہو جائے اس چیز سے کہ اللہ نے میری دعا سن لی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو احساس بھی آ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو یہ احساس کیسے ایک انسان اپنے اندر پا سکتا ہے؟ دیکھیں ربیع اللہ بھائی, مجھے آپ کے اس سوال سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں یو اے ای میں تھا, تو ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا, تو نماز میں سنتیں ادا کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کو پکڑا اور بیٹھنے لگا, تو اچانک مجھے نا کچھ سسکیوں کی آواز آئی ایک طرف سے. تو میں نے بائیں طرف مڑ کے دیکھا تو اگلی صف میں بائیں طرف بالکل دیوار کے ساتھ ایک سیرین لڑکا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں قرآن تھا, وہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہا تھا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو, یعنی وہ رو رہا تھا, اور ایسا رو رہا تھا کہ باقاعدہ اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شام جو ہے, سیریا ایک ٹھنڈا علاقہ ہے, تو وہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں ان کی کمپلیکشن وائٹ ہوتی ہے, تو رونے کی وجہ سے نا اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا, بالکل ریڈ, اور سسکیاں اتنی اونچی تھیں کہ باقاعدہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ باقاعدہ یعنی وہ نوٹ کر رہے تھے, اور وہ تھوڑا سا بار بار دیکھتے تھے مڑ کے. اچھا, جب میں نے اس بھائی کو دیکھا نا تو مجھے بڑی محبت فیل ہوئی اس سے, ایک ایمانی محبت اور ایک کیفیت تھی, اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے اٹھوں اور اس کو جا کے گلے لگاؤں. لیکن اس وقت پھر میں رک گیا, اور اس وجہ سے رکا کہ یہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اللہ کے درمیان ہوتے ہیں, پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں, اور اس میں انسان کو کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے. تو میں رک گیا اور میں نے کہا کہ شاید چلیں, جیسا ہے ایسا ہی ہونے دیں. اور میں تھوڑا سا متاثر بھی ہوا, رشک بھی کیا کہ کس طریقے سے 7 سال لڑکا تھا, یعنی کوئی آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ داڑھی بھی نہیں تھی, کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ آؤٹ فٹ یا لک بھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھ لیا اور میں نے کہا چلے میں اپنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, تو جیسے ہی میں نے قرآن مجید کھولا تو عجیب بات اور بڑے حیران کن بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی آیت میری نظر کے سامنے آئی, حالانکہ میں نے رینڈملی کھولا, کوئی اسپیسیفکلی کسی, سب سے پہلے جو آیت میرے سامنے آئی, سبحان اللہ, میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے. وہ 7 چیپٹر کی پہلی آیت تھی, اور وہ آیت کیا تھی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ